بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم نے سورہ آراف مکمل سنی ہے، کچھ حصہ 8ویں پارے میں اور کچھ 9ویں پارے میں، لیکن سورہ انعام کے آخر میں ایک دو آیات کا ترجمہ کر کے میں آگے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، سنو۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، یعنی خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری طور پر بے حیائی ہو یا چھپ کر کی جائے، ہر حال میں بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس جان کو قتل مت کرو سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے کہ جو ضرورت ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو عمر کو پہنچ جائے پھر وہ مال ان کے حوالے کرو۔ اور ماپ اور تول میں ماپ اور تول کو پورا رکھو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یاد رکھو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب بھی تم کوئی بات کہو فعدلوا، تو عدل و انصاف کی کہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اور۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ سے کیے عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ اور فرمایا ان هذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری زندگی سب اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے، ان سے بھی سوال کرنا ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن رسولوں کو ہم بھیجیں گے ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے۔ اور سن لیں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ایک ایک بات علم کی بنیاد پر انہیں بتائیں گے، یعنی کوئی ہوائی بات نہیں ہوگی، علم کی بنیاد پر ہم ایک ایک چیز انہیں بتائیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب نہیں تھے، ہم دیکھ رہے تھے وہ سب کچھ جو وہ کرتے تھے۔ اور وزن اس دن برحق ہے، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا جو آپس کا معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا
इबलीस ने ना किया। और अल्लाह ने जब उससे कहा कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा ना करे, इद अमर तू का, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था, कहने लगा मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और उसे मट्टी से पैदा किया है, लिहाजा मैं उससे बेहतर हूँ, इसलिए मैं उसको सजदा नहीं करता। फिर जन्नत से निकाले जाने का और वो सारा वाक़या जो पहले भी कई दफ़ा गुजर चुका बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ आदम के बेटो, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को, तुम्हारे सतर को ढांपता है, वरीशा, और तुम्हारे लिए जीनत का भी बायस है। ये लिबास तो है ही, लेकिन सुन लो, व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, एक तकवे का भी लिबास है। लिबास जिस्म के ऊपर ढांप लेता है, तो तकवा भी तुमने अपनाना है, और जैसे वो तुमको ढांप ले, यानी इस अंदाज में हर मामले में तकवे को अपनाना है, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और फरमाया कि ए नबी, इनसे कहो बेशक मेरे रब ने बेहयाई के सारे काम जो ज़ाहिर हों या छुप कर हों हराम कर दिए हैं, और ये बात भी कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाओ, इसको भी अल्लाह ने हराम कर दिया है। जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख में, तो उस मौका पर नादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार, अल्लाह एक दूसरे को इनको आमने सामने दिखाएगा, तो वो आवाज़ देंगे जन्नत वाले दोज़ख वालों से, अनकद वजदना मा वाअदना रब्बुना हक्का, हमें तो जो हमारे रब ने वादा किया था वो हमें मिल गया, बरहक वादा किया था। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुम्हें भी जो तुमसे वादा किया था तुम्हारे रब ने, तुम्हें भी मिल गया, वो बरहक था? कालू नअम, तो वो कहेंगे हाँ, अभी ये बात ही हो रही होगी। फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, एक मुनादी करने वाला फरिश्ता मुनादी करेगा, ऐलान करेगा उन दोनों के दरमियान, उन सब के दरमियान, अन लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, के ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह के रास्ते से रोका करते थे और टेढ़पन इख्तियार करते थे। फिर अल्लाह ने एक बात बयान फरमाई, व बैनहुमा हिजाब, जन्नत वालों और दोज़ख वालों दोनों के दरमियान में एक पर्दा है, एक दीवार है, उस दीवार का नाम आराफ है। यही सूरह आराफ, यानी उस दीवार का ये नाम है। तो उस दीवार पर कुछ लोगों को अल्लाह बिठाएगा जिनका रिजल्ट लेट होगा, ना जन्नत ना दोज़ख, यानी उनके इतनी नेकियां होंगी कि वो दोज़ख में नहीं जा सकते, और इतनी गुनाह होंगे कि वो अभी जन्नत में भी नहीं जा सकते, बराबर बराबर काम होगा। तो अल्लाह इनको एक दीवार पर बिठाएगा जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में है, और अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र फरमा रहा है। फरमाया कुछ लोग बैठे होंगे, यारिफून बिसीमाहुम, उस दीवार पर बैठे लोगों को पहचान रहे होंगे, और फरमाया कि वनादा अस्हाबुल जन्नती वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती, दोज़ख वाले आवाज़ देंगे जन्नत वालों को, कहेंगे अन अफीज़ू अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी, गर्मी बहुत है, प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी इधर उंडेल दो, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो तुम खा पी रहे हो, यानी इस रिज़्क में से हमारी तरफ कुछ थोड़ा सा फेंक दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जितना भी कंजूस गया गुजरा कोई बंदा हो, खाना खा रहा हो, मांगने वाला आ जाए तो 4 लुक़मे दे ही देता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं देते, नहीं, ये कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तुम काफिर हो, तुमने अपनी मर्जियां की, अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों को, पानी और खाने की चीज़ों को
تم پر حرام کر دیا ہے. یعنی یہ جواب دے کر انہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں دیں گے. فرمایا فَكَذَّبُوهُ، یہ لوگ جو دوزخ والے ادھر دیوار پر بیٹھے ہوں گے، ایک طرف دوزخ والوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا، کیونکہ ابھی ان کا رزلٹ لیٹ تھا، فیصلہ نہیں ہوا نہ جنت کا نہ دوزخ کا. تو کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، کیونکہ وہ انہیں آگ میں جلتا دیکھ رہے ہوں گے، پیتا دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری طرف جنت کے میوے کھاتے ہوئے جنت والوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ان میں سے بنانا. آخر اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا، انہیں جنت والوں میں سے کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں یہ سارا کچھ بتا کر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی تلقین فرمائی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی. اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا. اور پھر اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی سمجھایا. اور پھر جب انہوں نے بھی نہیں مانا، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تو ہم نے ان کو نجات دے دی، حضرت ہود کو اور اس کی ساتھیوں کو. اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی یعنی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. اور پھر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور انہوں نے بھی جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہ مانا، بلکہ وہ کہنے لگے اگر تیرا رب واقعی ہر چیز پر قادر ہے تو یہ پہاڑ ہے، اس کے اندر سے ہمارے سامنے تیرا رب ایک اونٹنی نکالے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تیرا رب. یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے. حضرت صالح پریشان ہو گئے کہ بلا پہاڑوں سے اونٹنیاں تھوڑی نکلتی ہیں. تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ ہم ابھی مرسل الناقتی، آپ فکر نہ کریں، ابھی بھیج دیتے ہیں اونٹنی کو. چنانچہ ان کے سامنے اونٹنی نکلی پہاڑی سے اور اس نے بچہ بھی جنا. لیکن سوائے یہ روایات آتی ہیں کہ سوائے 2 آدمیوں کے اس کے بعد اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی سوائے 2 آدمیوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا. آخر انہوں نے بھی جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو اچانک کڑک نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندے منہ وہ گرے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل نے زوردار چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں اوندے منہ گر کر ہلاک ہو گئے. یہ قوم سمود. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے بھی جھٹلایا اور الٹا کہنے لگے آ گئے بڑے پاک صاف، کیونکہ وہ غیر فطری عمل کرتے تھے، بجائے عورتوں کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو ان کو سمجھاتے تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو اس طرح جب انہوں نے بھی جھٹلایا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا. اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر بارش کر دی پتھروں کی اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا کیا انجام ہوا ذرا دیکھیے. تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان قوموں کے واقعات کیوں سناتا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، وہ ہلاک ہو گئے. تو اگر تم بھی چاہتے ہو ہلاکت سے بچنا تو نبی کی پیروی کرو. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی پھر ذکر فرمایا کہ
کہ ان کی قوم میں ہر قوم میں الگ الگ بیماریاں تھیں، مختلف گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کم تولنے کم ماپنے کی بیماری تھی، تو ہماری قوم میں وہ ساری قوموں کی بیماریاں اکٹھی ہیں، اور ہماری قوم وہ ساری خرابیاں ان میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی جو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ان کو چنا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تیری امت کو، تیری قوم کو، تیری لوگوں کو پورے کے پورے تباہ نہیں کروں گا، بلکہ چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف بھیجوں گا۔ لیکن پوری قوم کو، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کے مر گئی، قوم عاد تیز آندھی میں ٹکریں مروا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، پہاڑوں کے ساتھ تیز ہوا نے ٹکریں مروائیں، اور قوم سمود کو چیخنے، اور قوم لوط کو ان پر پتھروں کی بارش، اور پھر زلزلہ آیا، اٹھا کر ان کو ایسے پھینکا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور قوم شعیب علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ کا عذاب دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر لیا کہ تیری قوم کو مکمل قوم کو عذاب نہیں دوں گا، البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں گا۔ اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اپنے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے، وگرنہ ہمارا حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔